پہلے تو میں اس پریس کلب کے اور یہاں کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں عزت سے نوازا ہے۔ اصل میں یہ پریس کانفرنس اسٹوڈنٹس رائٹس کے حوالے سے ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ جس کے نام سے آپ واقف ہے، جس کے کام سے آپ واقف ہے، اس نے پشاور کیمپس میں ایک بڑے کمپین کا اعلان کیا ہے، آغاز کیا ہے، جسے ہم نے 100 ڈیز جرنی کا نام دیا ہے، جس کا نعرہ ہے کیمپس والے، جمعیت والے، اسٹوڈنٹس رائٹس ہمارا نعرہ ہے، اور دا مینی دا پراؤڈ۔ ان نعروں کے تحت ہم پشاور کیمپس میں ایک بڑی کمپین چلانا چاہتے ہیں کہ جس کے پہلے فیز میں ہم نے اپنے ارکان، امیدواران اور کارکنان کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے ایک تربیت گاہ کا انعقاد کیا تھا۔ اس تربیت گاہ کے بعد اب ہم جنرل باڈیز کا ایک بڑا فیز لا رہے ہیں، اس کے ساتھ ناظمین کانفرنس ہوگا، اس کے بعد ہم یہاں پر ممبرشپ کمپین کریں گے، اس کے بعد ہم جیپ ریلی کا انعقاد کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک بڑا اسٹوڈنٹس کنونشن کریں گے پشاور یونیورسٹی کے اندر، پورے کیمپس کا کنونشن۔ لیکن یہ کن حوالوں سے ہوگا اور کس حوالے سے ہوگا، تو یہ مختصراً آپ کے سامنے میں نمبر وار اور پوائنٹس کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مسئلہ تو پشاور کیمپس میں یہ کہ ہاسٹلز اور ٹیوشن فی میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے، اور جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر یہ اضافہ افورڈیبل نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے فائنینشیل کرائسس ہیں، یہاں پر رہنے والے لوگوں کے اکنامک کرائسس ہیں، یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر بدامنی اور افراتفری کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل ایک قابل مذمت اقدام ہے کہ جو مسلسل جس کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی چیک نہیں رکھا جا رہا، جو جتنا چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے کیمپس میں اسلامیہ کالج کا ایک بہت ہی بڑا مقام ہے کہ جو پورے ایشیا کے لیے ایک قابل قدر حیثیت رکھتی ہے یہ ادارہ۔ وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہاسٹلز ہیں، ان ہاسٹلز میں جن لوگوں کی کیپیسٹی آتی ہے وہ صرف 400-500 بندے وہاں پر رہ سکتے ہیں، جبکہ اسلامیہ کالج میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد اس وقت 12,000 کے قریب ہے۔ تو زیادہ تر طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پشاور میں باہر پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہتے ہیں، تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اندر کے ہاسٹلز کا اور باہر کے ہاسٹلز کے مزاج، ماحول، انوائرمنٹ میں فرق ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں لوگوں کے کاروبار چمک رہے ہیں، ان لوگوں کے کاروبار چمک رہے ہیں کہ جو ہاسٹلز کے ساتھ وابستہ ہے انٹرنلی اسلامیہ کالج کے اندر، انہوں نے باہر ہاسٹلز کھول رکھے ہیں، اور یہ طلبہ وہاں پر رہتے ہیں، پیسے ادا کرتے ہیں، اور یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ لیکن یہ مطالبہ کوئی نہیں کر رہا ہے کہ اسلامیہ کالج کے اندر نئے ہاسٹلز بننے چاہیے، اسلامیہ کالج کے اندر اگر نہیں بن رہے تو ان موجودہ ہاسٹلز کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، ایڈجسٹمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی لانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اندر ایڈجسٹ ہو سکے۔ پھر ہمارا یہ ہے کہ اس اسلامیہ کالج کے اندر ایک سیکشن جسے ہم انٹر سیکشن کہتے ہیں،